والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق اللہ العظیم. چاہتے سب ہے کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسے پیدا تو کرے قلب سلیم. معزز سامعین اکرام، میرے نوجوان دوستوں، اسٹیج پر تشریف فرما دانشوران علماء کرام اور دیگر معزز حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنے حکم پر چلنے کا حکم بھی فرمایا ہے کہ یہ انسان دنیا میں آیا، اللہ نے اس پر اپنے حکم کو لاگو کر دیا کہ جب تک دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ کے قانون کو، اللہ کے اصول کو، اللہ کے طریقے کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر حکم لاگو کیا ہے اور عبادت کرنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اسی انسان کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے دنیا بھر کی مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اس دنیا میں دو مخلوق ایسی مخلوق ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے حکم لگایا کہ تم میری عبادت کرو گے. 27ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان کو پیدا کیا، میں نے جنات کو پیدا کیا صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور اب عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صبح سے شام تک نماز میں کھڑے رہے، صبح سے شام تک تسبیحات پڑھتے رہے، صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، صبح سے شام تک ہم نمازوں کے اندر مشغول رہے، اللہ کی عبادت میں لگے رہے. یہ مطلب نہیں ہے عبادت کا. تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں دوسری جگہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ عبادت کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کا جو بھی مرحلہ ہو، انسان زندگی کے کسی بھی جز، کسی بھی حصے میں کھڑا ہو، نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھے، حقوق کا وقت آئے تو حقوق ادا کرے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ آئے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، بچوں کی پرورش کا معاملہ آئے تو بچوں کی اچھی پرورش کرے. وہی چیز عبادت بنے گی. اسی کو کہا جاتا ہے تقویٰ، کہ انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر پیدا کر لے، وہ شخص متقی ہے. اور جس شخص کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ صرف میرے ڈر کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، میرے دہشت کی وجہ سے برائی سے رک جائے، اچھائیوں کی طرف آ جائے، اعمال صالحہ کی اس کو توفیق مل جائے. اگر وہ صرف میرے ڈر کی وجہ سے گناہ سے رکتا ہے، برائی سے رکتا ہے، بے حسی سے، فحاشی سے رکتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے، میں وعدہ کرتا ہوں. سورۃ النازعات میں اما کے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ انسان سے فرمایا، ان لوگوں سے فرمایا جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف لے کر وہ دنیا میں جیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اس لیے میں نے وہ شعر شروع میں پڑھا، چاہتے سب ہے کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم، پہلے ویسا پیدا تو کرے کوئی قلب سلیم. یعنی ہر انسان چاہتا ہے کہ ادھر میرا دم نکلے، ادھر مجھے جنت کا نظارہ ہو جائے. کون نہیں چاہتا؟ ہر انسان چاہتا ہے، لیکن اسے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و
تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے اللہ کے حکم کو ماننا. اور کس لیے ماننا؟ کہ اس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے. میرے دوستو، جب تک یہ معمول مسلمانوں کا رہا، اگر ہم تاریخ گزشتہ اٹھا کر دیکھیں، اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ میرے بعد بھی مہمان آنے والے ہیں. مفتی صاحب مجھ سے پہلے بڑی تفصیلی گفتگو کر کر چلے گئے. یاد رکھا جائے کہ جب تک ہم نے اپنی تاریخ کو سنبھالا اور ہم جب گزشتہ تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں، مسلمانوں کی کڑیاں دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے دیکھتے ہیں، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر کر لوگوں کو حیران کر دیا تھا اور کامیابی کی طرف بلایا تھا، لوگ آپ کی طرف آ رہے تھے، تو اللہ کے نبی کا یہی پیغام تھا. اللہ کے نبی یہی پیغام دیتے تھے، جو بھی مسلمان ہو گیا، جو مومن ہو گیا، جس نے توحید کو اختیار کر لیا، امام الانبیاء کی آخری نبوت کو تسلیم کر لیا، کلام اللہ پر جو شخص ایمان لے آیا، اللہ کے نبی کا یہی فرمان ہوتا، یہی حکم ہوتا، گناہ سے رک جائیے، برائیوں سے رک جائیے، اعمال صالحہ کی طرف آ جائے اور اسی کی طرف دعوت دے. صحابہ نے اسی طریقے کو اپنایا، صحابہ اکرام نے اسی انداز کو اپنایا، صحابہ نے اسی سلیقے کو اپنایا، صحابہ نے اسی طریقے کو اپنایا. پھر ان صحابہ نے جب تقوی اختیار کیا، نبی کی بات کو مانا، گناہوں سے رکے. شراب پیتے تھے صحابہ اکرام زمانے کفر میں، زمانے اسلام میں بھی، شروع اسلام میں شراب حرام تھی، لوگ پیتے تھے، بڑے ناز کے ساتھ لوگ شراب پیا کرتے تھے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی روکنے والا ان کو نہیں تھا. جس کے پاس جتنی پرانی شراب ہوتی وہ اتنا ناز کرتا تھا، وہ اتنے نخرے اٹھایا کرتا تھا، وہ اپنے آپ کو بتاتا تھا کہ میرے پاس 100 سال پرانی شراب ہے، میرے پاس 200 سال پرانی شراب ہے، میرے پاس میرے دادا کے زمانے کی شراب ہے. جب وہ یہ دعویٰ کرتے تھے ناز ہوتا تھا. لیکن جب قرآن کریم کی آیت آئی، اللہ کے نبی نے منع فرمایا، قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے مسلمانوں، آج سے شراب سے رک جاؤ، یہ ناپاک ہو چکی ہے، یہ نجس ہو چکی ہے. روایات کے اندر آتا ہے ان صحابہ کرام نے جو پیا کرتے تھے اپنے مٹکے توڑ دیے، اپنے مٹکوں کو اور اپنی شراب کو نالی میں بہا دیا. کہا جب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا فرمان آ گیا، نبی نے ہمیں بتا دیا، اب کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی خراب چیز کی، ایسی ناپاک چیز کو ہم اختیار کریں. صحابہ نے توڑا، اسی وجہ سے تو اس کے بارے میں، ان صحابہ کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، تل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت کو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. مسلمانوں، آج ہم وہی مسلمان ہیں، آج ہم اسی کتاب کو ماننے والے ہیں، اسی نبی کو ماننے والے ہیں، اسی نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کلام اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم نبی پر ایمان لاتے ہیں. لیکن مسلمانوں، کیا ہم خواہشات کو چھوڑتے ہیں؟ کیا گناہوں کو چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی فرما برداری کی طرف آ رہے ہیں؟ اب میں اور آپ سوچے. پھر ایسے مسلمانوں کے لیے اقبال نے کہا، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود، غزہ میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. تو مسلمانوں، سب سے بڑی چیز ہے، میری مائیں، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، کہ اپنے دل کے اندر خوف الہی پیدا کر لے. جب گناہ کا جذبہ، گناہ کی خواہش ہمارے دل کے اندر پیدا ہو، بس یہ خیال کر لے کہ دنیا کا کوئی آدمی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا ہو، اللہ دیکھ رہا ہے.
جب ہم یہ خیال کر لیں گے کوئی گناہ کا، کوئی غلطی کرنے کا، کوئی نافرمانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور ہم نے اپنے دل کے اندر یہ خیال پیدا کر لیا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے، پھر اللہ کہتے ہیں بس تو اس خیال کر کر گناہ سے رک جا، پھر دیکھ میں تجھے کتنی ناز و نعمت عطا فرماتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا